السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو سمجھدار بنایا، اور ہم اپنی سمجھداری میں بہت ہوشیار ہیں۔ جو ہماری مطلب کی سمجھ ہے وہ خوب سمجھتے ہیں، جو ہمارے مطلب کی سمجھ نہیں ہے وہ کم سمجھتے ہیں، اور جو خوب سمجھتے ہیں اس میں خوب قربانی دیتے ہیں، جو کم سمجھتے ہیں اس پر کم قربانی دیتے ہیں۔ لیکن کیا زیادہ سمجھنا چاہیے اور کیا کم سمجھنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کیس کون ہے اور عاجز کون ہے، ہوشیار اور سمجھدار کون ہے، نادان اور بے وقوف کون ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت کی۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی کسوٹی پر ہم اپنے آپ کو ڈال کر غور کریں گے تو پتہ چلے گا ہم کتنے ہوشیار ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں۔ بعض لوگ اپنے اپنے میدان میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ بے وقوف ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک جو ہوشیار ہیں ان کو بے وقوف کہیں گے۔ جیسے صحابہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربانی دے رہے تھے تو لوگوں نے ان کو بے وقوف کہا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، الا انہم ہم السفہاء، اے لوگوں یہ نہیں بے وقوف، بے وقوفوں نے سمجھداروں کو بے وقوف کہا ہے، یعنی جنہوں نے بے وقوف کہا وہ ہے بے وقوف، یہ نہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، بے وقوف تو کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمجھداروں کو بے وقوف کہا ہے۔ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا، وہ سمجھ گئے کہاں ہمارا کھپنا فائدہ مند ہے، کہاں ہمارا کھپنا نقصان ہے۔ ہمارا کھپنا کہاں فائدہ مند ہے
اور کہاں کھپنا نقصان ہے۔ اس چیز کو بعضوں نے سمجھا اور وہ اپنے آپ کو کھپانا شروع کر دیے تھے۔ ہر اشارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی دے رہے تھے، کبھی اشاروں پر قربان، کبھی تقاضوں پر قربان، کبھی ترتیب پر قربان، کبھی محسوسات پر قربان، کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے منشے پر قربان۔ اور اس قربانی کو دے کر انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم لوگ سفہاء، پاگل، نادان، کمزور ایسے لوگوں کی ہم لوگ تقلید کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں؟ کیوں؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر قربانی دی، ان کی زندگی کا نقشہ بدل گیا۔ یہ ظاہری اعتبار سے سمجھداروں کی طرح نقشہ نہیں ہے، سمجھداروں کی طرح زندگی نہیں ہے، سمجھداروں کی طرح ترتیب نہیں ہے، سمجھداروں کی طرح ان کا شب و روز نہیں ہے۔ جن کو آج تک ہم نے سمجھدار سمجھا ان کی طرح ان کی زندگی کی ترتیب نہیں ہے۔ یہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں کیا بھائی؟ نہیں۔ کہاں گئے؟ وہاں گئے۔ ہیں کیا بھائی؟ نہیں۔ کہاں ہی؟ مسجد میں۔ ہیں کیا بھائی؟ نہیں۔ کہاں ہی؟ تقاضے میں۔ ارے جب بھی آ کر کوئی پوچھتا ہے ہیں کیا، تو سب سے پہلے سسرال والے معترض بنیں گے۔ توجہ سے بات سمجھو، جس وقت ہم دین کے لیے قربان دیں گے، جن سسرال کا ذہن دین کا نہیں ہے وہ پہلے معترض بنیں گے۔ تیرے شوہر کو دوسرا کام نہیں کیا؟ تمہارے بھونے کو دوسرا کام نہیں کیا؟ اس طریقے سے کچھ باتیں آئیں گی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمارے اسلاف کہتے ہیں خود سمجھدار بن جانا کمال نہیں ہے، اپنی سمجھ کو تقسیم کرو۔ دیکھو سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی عام طور پر ہمارے یہاں سخی وہ ہیں جو مال تقسیم کریں۔ علماء کہتے ہیں صرف اس سخی کو سخی نہیں کہتے جو مال تقسیم کرے، بلکہ جس کے پاس جو ہے وہ تقسیم کرے۔ مالدار مال تقسیم کرے، سمجھدار سمجھ تقسیم کرے، فکر مند فکر تقسیم کرے، علم والا علم تقسیم کرے، جذبے والا جذبہ تقسیم کرے، تجربے والا تجربہ تقسیم کرے۔ جو جس فیلڈ میں ماہر ہیں اس کو اللہ نے جو ہنر دیا ہے وہ ہنر تقسیم کرو۔ آپ کے پاس آئیڈیا ہے، آئیڈیا تقسیم کرو۔ آپ کے پاس تجربہ ہے، تجربہ تقسیم کرو۔ آپ کے پاس عقل ہے، عقل تقسیم کرو۔ عقل سمجھ کو کہتے ہیں۔ سمجھ کو تقسیم کرنے سے سمجھداری بڑھتی ہے، سمجھداری کم نہیں ہوتی۔ اور لوگ اس میں بھی کنجوسی، کام میں اگر بتا دوں تو یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا، اس لیے بعض چیزیں سیکریٹ میں رکھتے ہیں، بتاتے نہیں۔ فرمایا بھی ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیاں تقسیم کرو، خوبیاں لیتے رہو دیتے رہو، لیتے رہو دیتے رہو، اس میں کنجوسی مت کرو۔ اور خوبیوں میں بعض کے پاس صبر ہے، صبر دو، صبر کی تلقین کرو۔ شکر ہے، شکر دو۔ تحمل ہے، تحمل دو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بردبار بنایا، بردباری دو۔
اسی لیے کہا صحبت صالح تو را صالح کند. صالحیت ہے، آپ نیک ہیں، جو آپ کے صحبت میں بیٹھ رہے ہیں ان کو نیک بناؤ. ارے بھائی جو آپ کے صحبت میں بیٹھ رہے ہیں ان کو نیک بناؤ، اچھے بناؤ. آپ کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ نیک بن کر جائیں. کیا بن کر جائیں؟ نیک. آپ کے پاس آیا تو وہ بدل جائے. دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر قبولیت، نظر قبولیت. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظریں. سونے والے بھی سن رہی کیا ہے؟ کیا مغرب کا ٹائم سونے کا ٹائم کیا جی؟ مغرب کا ٹائم سونے کا ٹائم آپ کے یہاں؟ پھر سب سو لیتے ہیں. دیکھو منڈی نیچے رکھو نہ کو، منڈی نیچے رکھو نہ کو، اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ بھائی، دھیان دیکھنا. سو منڈی نیچے رکھے، خبر کی یاد میں اندر گھس جائیں گے. موتو قبل ان تموتو. ٹھیک ہے؟ سوئے بغیر سنیں گے، سوتے سوتے سنیں گے، کیا سمجھیں گے بولو؟ ٹھیک ہے بھائی؟ 8:15 تک میرا ٹائم، 8:15 تک کون بھی سونا نہیں، سونے دوں گا بھی نہیں. بہن سطور سے دیکھتا رہوں گا کون سو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ سوئے بغیر سنیں گے انشاءاللہ. کیا بول رہا تھا بولو جی؟ نظر قبولیت، نظر دائی کی نظر قبولیت ہونی چاہیے. کہو انشاءاللہ. کسی کو دیکھو یہ نالائق بول کر مت دیکھو. اللہ اسے لائق بنائے گا، اللہ اسے لائق بنائے گا، اللہ اسے لائق بنائے گا. لائق بننے کی نظر سے دیکھو، اللہ لائق بنائے گا. دیکھتے وقت ارے انہیں برابر نہیں بھی تو انہوں نے برابر کیسا بنے گا؟ نظر جس سے ملنے کے لیے ہم جائیں، ہماری نظر جب اس پر پڑے، نیت یہ کرو یا اللہ اسے قبول کر. قبول کون کرنے والا؟ تو ہمیں کنجوسی نہیں کرنا. ایک نے دعا کی اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احد. ایک نے دعا کی، ایک بدو نے، ایک بدوی نے مسجد نبوی میں دعا کی. دعا کیا کی؟ یا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر. بدو وہ بدو نے نہیں ہے یہ. تو حضرت نے فرمایا احجرت الرحمہ، ارے تو نے رحمت کو تنگ کر دیا. اللہ کے رحمت تنگ نہیں ہے، اللہ کے رحمت وسیع ہے، اور وسیع رحمت کو تو نے تنگ کر دیا. اللہ کے رحمت کو تنگ مت کر، اللہ کے رحمت کو تنگ مت کر. اللہ کی رحمت تنگ نہیں ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے. وسیع رحمت کو وسعت کے ساتھ دعا کر، یا اللہ سب پر رحمت نازل فرما. کیا دعا کرنا؟ کہ اللہ مجھ پر، حضور پر خالی رحمت نازل کر، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحمت نازل نہ کر. ایسی دعا مت کرو، یہ دعا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ تم سب پر سلامتی اور رحمت کا فیصلہ فرمائے. آمین بولو بھی. یہ دعا تو ہم تو سلام سب پر کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک آدمی ہو تب بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. خبر کو جاتے وقت السلام علیکہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ قبر میں ایک آدمی ہے، ایک قبر ہے، السلام علیکم. جمع ہے، السلام علیکم یا اہل القبور. لیکن انسان ہے تو السلام علیکم فرشتوں کی بھی نیت، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کی نیت، اللہ تم پر سب پر سلامتی کا فیصلہ فرمائے. یہ دعوت کا کام عمومی کام ہے. دعوت کا کام کیسا کام؟ بولو بھائی.
آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے خواص کے جوڑ میں کوئی خاص بات ہوتی ہوگی، وہاں بھی فکروں والی بات ہی ہوتی ہے، وہاں خصوصی فکر، کیوں؟ عمومی فکر کو بڑھانے کے لیے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ خصوصی مجمع میں بھی، خصوصی باتوں میں بھی فکروں کو بڑھانے کی باتیں ہی کی جاتی ہیں۔ اپنے نظر کو بدلو، زبان کو بدلو، سوچ کو بدلو، سمجھ کو بدلو، فکر کو بدلو۔ ہمارا کام بدلنے کا کام ہے، صحیح رخ پر لانے کا کام۔ ہر ایک زندگی گزار رہے ہیں اپنی اپنی ترتیب پر، جو جو اپنی اپنی ترتیب پر زندگی گزارے ان سب کو حضور کی ترتیب پر لانے کا کام دعوت کا۔ کس کی ترتیب پر لانا؟ کس کی ترتیب پر لانا بولو؟ جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو جو باتیں امت کو سکھائے وہ تمام باتیں سکھانے کا کام دعوت کا۔ فکر فکر باتوں خالی فکر فکر فکر، کیا فکر؟ ٹھیک ہے فکر بڑھ گیا، فکر کرو بھائی، فکر ٹھیک ہے فکر کر لیا، کیا فکر کرنا؟ کیا فکر کرنا وہ معلوم نہیں۔ ایک آدمی خالی فکر کر رہا، کیا فکر کرنا اسے نہیں معلوم، وہ نادان ہے کہ نہیں ہے بولو؟ پڑھنا، پڑھو بھائی پڑھو بھائی بھائی پڑھو، کیا پڑھنا پوچھے تو جواب اس نہیں۔ فکر کرو بھائی، کیا فکر کرنا پوچھے تو جواب نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کامیاب بنانے کی فکر کرو تو انشاءاللہ۔ کیا فکر کرنا؟ سب سے پہلا درجہ دعوت میں فکر کیا ہے؟ ارے بھائی دعوت میں فکر کیا ہے؟ سب سے پہلا جو فکر ہم سب کو کرنا ہے وہ یہ ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے بچاؤ۔ کیا فکر کرنا بولو؟ ارے بولو بھائی کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے پہلے بچاؤ، یہ ہے فرسٹ فکر۔ جب ذلیل ہونے سے بندہ بچائے گا آٹومیٹک عزت والا بنے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء، اللہ تعالی ملک دینے والا ملک لینے والا سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی طرح تعز من تشاء وتذل من تشاء، ذلیل کرنے والا عزت بخشنے والا اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت کی تعریف کرتے تھے۔ دعوت جانتے ہو کیا ہے؟ کہا اس آیت کے ترجمہ کرتے ہوئے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ ترجمہ کرتے تھے عزت اللہ کے خزانے سے نکل کر، عزت اللہ کے خزانے سے نکل کر نبی کے راستے سے امت تک پہنچتی ہے۔ تو پتہ چلا دعوت کا کام امت کو ذلت سے نکالنے کا، عزت کی چوٹیوں تک پہنچانے کا کام ہے۔ دعوت کا کام امت کو کہاں سے نکالنا؟ ذلت سے نکالو، اور کہاں پہنچانا؟ عزت کی چوٹی پر پہنچاؤ۔ سب سے پہلے کسے پہنچانا؟ اپنی ذات کو پہنچاؤ۔ جو پہنچتا ہے وہ سب کو پہنچاتا ہے، جو پہنچتا ہے جو سب کو پہنچاتا ہے۔ جو خود نہ پہنچے وہ دوسروں کو کیا پہنچائے گا؟ اس لیے ہمارے کام کی بنیادی بات ہے ارے بھائی خود پہنچو اور سب کو پہنچاؤ۔ اسی لیے کہا جو اللہ کو خود نہیں پہچانا، توجہ میں یہاں عمومی بیان نہیں کر رہا ہوں، جو اللہ کو خود نہیں پہچانا وہ دوسروں کو اللہ سے کیا پہچان کرائے گا؟
اسے معلوم نہیں انہوں کون کرو انہوں کون بھائی آؤ بھائی میں لے جا کو ملاقات کرا تو انہوں کون نہیں مجھے معلوم نہیں کون کرو کو معلوم نہیں، سو ملاقات کیا کرا دیں تمہیں انہوں کون انہوں معلوم نہیں، انہوں کون انہیں معلوم نہیں، انہوں کون انہوں معلوم نہیں، آؤ بھائی بزرگاں سے ملا تو کون بھائی انہوں نہیں جی مجھے معلوم نہیں، پھر کیا ایک بزرگاں سے ملا تو بولے انہوں کون نہیں مجھے معلوم نہیں، انہوں کون انہوں معلوم نہیں۔ ایک ہے ملنا، ایک ہے مصافحہ کرنا۔ ملنا تعارف کے ساتھ ہوتا ہے، مصافحہ کرنا بغیر تعارف کے بھی ہوتا ہے۔ ملنا جو ہوتا ہے وہ تعارف کے ساتھ، آپ ان سے ملے ہیں، ہاں ملے ہیں، ملنا تعارف کے ساتھ ہوتا ہے، مصافحہ بغیر تعارف کے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ جو بندہ اللہ سے ملا ہی نہیں، نہ یہ اللہ کو جانتا نہ اللہ اس کو جانتا، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے لے جا کر ملائے گا بولو؟ اس لیے پہلا کام ہمارا اپنے آپ کو اللہ سے اتنا قریب کرو، اتنا قریب کرو، اتنا قریب کرو، تم بولو تو اللہ سنے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں، خصوصیت کے ساتھ اے داعیوں سنو، خصوصاً داعی کے لیے تہجد واجب ہے۔ کیوں؟ ما زال العبد تتقرب الی بالنوافل، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام خود فرماتے مسلسل میرا بندہ نفلوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، مسلسل قریب ہوتا ہے اللہ سے۔ ما زال العبد تتقرب الی بالنوافل حتى كنت بصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها۔ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کا پیر بن جاتا ہے۔ نفل اور فتہجد بھی نافلۃ لک، تہجد پڑھو یہ تو نفل ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ تمہیں تہجد کی برکت سے مقام محمود حاصل کر اللہ عطا کریں گے۔ کیا عطا کریں گے؟ جہاں تم سنو گے، جہاں تم بولو گے، کون سنے گا؟ بولو بھائی کون سنے گا؟ یہ ہے دعوت کا مقصد۔ پہلے قریب ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کا راستہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے۔ اللہ کا جو راستہ کس کے لیے ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو اس کے لیے دعوت کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی دعوت میں آ کر 4 چیزیں نہ پائے، اس نے کچھ بھی نہیں پایا، زیرو۔ اسکول میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، پوچھے بھئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے؟ ہاں پڑھ رہا ہے۔ کون سا درجہ؟ بولے کوئی درجہ نہیں۔ آتا ہے، تھوڑی دیر ایک کلاس میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر وہ کلاس میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر وہ کلاس میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر وہ کلاس میں بیٹھتا ہے، چلا جاتا ہے روزانہ۔ ایک بچہ 15 سال سے روزانہ اسکول کو آ کر تھوڑی تھوڑی دیر کلاس میں بیٹھ کے چلے جائے، کیوں بھائی زندگی میں کامیاب ہوگا؟ بولو بھائی، بولو۔ پڑھ رہا ہے؟ ہاں پڑھ رہا ہے۔ کلاس میں بیٹھ رہا؟ ہاں بیٹھ رہا۔ اسکول کو آ رہا؟ ہاں آ رہا۔ کیا پڑھ رہا؟ کیا بھی نہیں۔ 1ویں بھی پاس نہیں ہوا۔ اسی طرح بھئی وہ آتے ہیں، ہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ہاں سنتے ہیں، کیا ملا؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ کتنے سال سے آ رہے ہیں؟ 10 سال سے آ رہے ہیں۔ اچھا کتنے سال سے آ رہے ہیں؟ 15 سال سے آ رہے ہیں۔ بیٹھتے ہیں، ہاں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ہاں سنتے ہیں، خود بولتے ہاں بولتے بھی ہیں، کچھ پایا نہیں، نو ریزلٹ۔ اسے بولیں گے نادان۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں سمجھو اس بات کو، اگر کوئی اس محنت میں لگنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ سے قریب نہ کرے، اللہ سے لینے والا نہ بنے،
اللہ سے بولنے والا نہ بنے، اللہ کی پہچان کرانے والا نہ بنے، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ کیا ہوا؟ نصیبہ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا کہ پہلے سمجھو، سمجھ کو کام کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بھئی ہم سب جو کام کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنوں کے ساتھ جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ ہم اپنوں کے ساتھ، اپنے بولے تو ہمارے پریوار والے، ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے، ان کے ساتھ جہنم سے بچنے والے بنے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ ہے ہمارا کام، یہ ہے ہمارا مقصد۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ برس تک کام کرتا رہا لیکن ہمارے اندر سے گناہوں کی عادت نہیں چھوٹی، اللہ تعالی ہمیں سلیے کی عافیت کے ساتھ تربیت فرمائے، عافیت کے ساتھ۔ اس لیے کہ تمہیں کام میں لگو دعاؤں کے ساتھ، دعوت دعا کے ساتھ ہوگی، تربیت ہوگی، دعوت قربانیوں کے ساتھ ہوگی، قبولیت ہوگی، دعوت مجاہدے کے ساتھ ہوگی، ہدایت ہوگی، دعوت اطاعت کے ساتھ ہوگی، منزل مقصود تک پہنچنا مقدر ہوگا۔ اگر دعوت طلب کے ساتھ ہوگی ترقی ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے نوازے گا، ہم کبھی کسی نیکی کو بری نہیں سمجھیں گے۔ کسی نیکی کو ہم، حضور علیہ السلام نے ڈینجرس فیلو کس کو بتایا؟ فرمایا وہ انسان، ایک زمانہ ایسا آئے گا یعرفون المعروف منکرا والمنکر معروفا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بری کو بھلا سمجھیں گے اور بھلا کو برا سمجھیں گے۔ کیا سمجھیں گے؟ برا کو بھلا، بھلا کو برا، معروف کو منکر، منکر کو معروف، اچھا کو خراب، خراب کو اچھا، نیکی کو گناہ، گناہ کو نیکی، حسنات کو سیئات، سیئات کو حسنات۔ بڑا ڈینجرس سیکھی نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کی اس بات پر صحابہ نے پوچھا حضور ایسا ہوگا؟ ارے اس سے بھی ڈینجر ہوگا۔ کیا ہوگا ڈینجر؟ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا یأمرون المنکر وینہون عن المعروف، اچھائی سے روکیں گے، برائی کا حکم دیں گے، برائی کے بارے میں کہیں گے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور اچھائی کو روکیں گے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ لا حول ولا قوہ، ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا۔ اب اس سے بڑا خطرناک کیا ہوگا بتاؤ؟ نا سمجھ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کوئی سمجھداروں کے ساتھ رہ کر نا سمجھ والا کام کرے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اس لیے کہا کام سمجھو۔ اللہ نے ایسا کام ہمیں عطا کیا ہے، نسلوں کو جہنم سے بچانے کی محنت۔ کس کو؟ بولو بھائی، کس کو بچانے کی محنت؟ پورے ٹمٹمالے کو بول رہی، سکرات کی آواز سے کہنا بھائی کسے بچانے کی محنت؟ ہاں، نسل کو تو کون؟ پریوار، خاندان، ہمارے اولاد، اولادوں کی اولاد، نسلوں کو۔ مولانا یسرا علی فرمایا کہ اگر تم اس کام کو چھوڑو گے باطل تمہارے گھروں میں چونٹی کی طرح داخل ہوگا اور تمہاری اولاد تمہارے سامنے مرتد ہو جائے گی۔ لکھ کر رکھ لو یہ جملہ، کیا فرمایا آپ نے؟ تمہاری اولاد تمہارے سامنے مرتد ہو جائے گی۔
اور اس وقت ہزاروں مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں. دعوت کا چھوڑنے کا نتیجہ اولادیں مرتد ہو رہی ہیں. کیوں؟ ہمارا اپنی اولاد پر کنٹرول نہیں ہے. موبائل ہاتھ میں دے دیے، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، نیست ہو جاؤ، نابود ہو جاؤ. اور سب موبائل میں انگلیاں کرتے کرتے وہ انگلی کبھی ایمان پر ہو رہا ہے، کبھی قرآن پر ہو رہا ہے، کبھی اسلام پر ہو رہا ہے، کبھی سنتوں پر ہو رہا ہے، کبھی شریعت پر ہو رہا ہے. نتیجہ ایک دن ایسا آیا کہ اپنا بچہ نماز کا منکر بن گیا. اس کو کسی غلط صحبت نصیب نہیں ہوئی. موبائل سے بڑا غلیظ کو طب ہونا کیا؟ انٹرنیشنل غلیظ نہ بھی انہیں، ہول سیل غلیظوں کی جماعت مل گئی نا. اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. موبائل ہاتھ میں دے دو، پورے غلیظہ مل جائیں گے. غلیظاں جڑ غلیظاں ملیں گے نہیں ملیں گے؟ اب جماعت میں بھی موبائل، ماشاءاللہ. نتیجہ کیا؟ ہم بھی ڈوبیں گے صنم. مدرسے میں بھی موبائل، خانخواہوں میں موبائل. ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے. جس کی وجہ سے چلے پہ چلا لگا کر بھی کتے کی دم کی طرح ہیں. چلا چلا کر چلے میں نکالنا، چلا کو چلے میں نکالنا، چلا کو نکلو بھائی نکلو، نکلو بھائی نکلو. نکلتے اسٹیپ سب ساتھ میں. باطل کا دائی کو لے کر نکلے. کس کو لے کر؟ باطل کا دائی. یا حق کی دعوت 5 منٹ، باطل کی دعوت 15 منٹ. حق کی دعوت 5 منٹ، باطل کی دعوت 15 منٹ. حق کی دعوت 5 منٹ، باطل کی دعوت 15 منٹ. نتیجہ واپس آتے ہوئے کہاں گئے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ فتح خان. جیسا گئے ویسے ہی تشریف لا رہے ہیں. کہتے بھی چینجز سے کیا؟ اسے کہتے ہیں کتے کی دم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. توبہ کریں گے انشاءاللہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کام اپنی شان اور آن و بان پر روز اول میں جیسا تھا ویسا ہی ہے. نماز کی شان نہیں بدلی، روزے کی شان نہیں بدلی، اس کے اثرات نہیں بدلے. قرآن اپنے مقام اور مرتبے پر اور اس کی حیثیت پر جو کا تو باقی ہے. لیکن بدلے کون؟ ہم بدلے. نماز نہیں بدلی، نمازی بدل گیا. روزہ نہیں بدلا، روزے دار بدل گیا. قرآن نہیں بدلا، قرآن والا بدل گیا. دعوت نہیں بدلی، دائی بدل گیا. تعلیم نہیں بدلی، تعلیم میں بیٹھنے والا بدل گیا. ہمیں لوگ کیا کی بھئی اب سب چلا لگا کو کیا بھی فرق پڑ رہا ہے. کہاں سے فرق پڑتا؟ تمہیں چارج رکھ لے کوچ گئے گا تو 24 گھنٹے کہاں سے جی چارج ہوتا؟ کہاں سے چارج ہوتا؟ 40 دن نہیں 40 سال لگا لیو وہ حالت کی رہتی. پہلے چھوڑو پھر لگاؤ 40 دن، پھر دیکھنا انقلاب کا آنا قدرتی نظام ہے. یہ سنت ہے اللہ کی. 40 دن میں تبدیلی آئے گی. کب؟ جب اصولوں کے مطابق تابع داری وفاداری کے ساتھ چلے. کریں گے انشاءاللہ. حال یہ قربانی دیو کیسا ہمیں سدھرتی تمہیں خود دیکھ لو. ایک کی قربانی کون سی؟ گرلے کو انگلی. ہمیں یہاں انگلی کرے گا تو انہیں وہاں انگلی کرتا. یہاں ہمیں انگلی کرے وہاں انہیں انگلی کرتا. یہاں ہمیں انگلی کرے انہیں وہاں انگلی کرتا. ادھر ٹچ ادھر پچ، ادھر ٹچ ادھر پچ.
راتاں جاگ لے کے تو تہجد پڑھتی؟ ہاں پڑھتی کیا بھائی؟ کہاں پڑھتی؟ جلدی سو تو پڑھتی، گرلے کو سوئے تو نہیں۔ امیر صاحب ذرہ امیر صاحب پر بول کو ذرہ کو جماعت کے پوری فکروں کو ریزہ کر ڈالتی۔ امیر صاحب بھی بیچارے پاپ بیچارہ پوچھ رہا نہ بول کو دیے، سب ستیاناس، اخلاق ستیاناس، عادتیں ستیاناس۔ ورنہ یہ کام وہ تھا، ایک زمانے میں انتہائی بگڑے ہوئے لوگ اولیاء اللہ بن کر واپس آتے تھے۔ کیا بن کر؟ ہمارے شاہ ولی اللہ میں پڑھنے کے زمانے میں ایک جناب فاروق، انہیں تو آدھی زندگی پینے میں گزاریا سو بیچارہ۔ کتنی زندگی؟ کئی بار ہم لوگوں نے اس پر حوض کا پانی پھینکا ہے، کئی بار، ایک دو بار نہیں۔ ایک بار بیچارہ آیا، کیا اس کے دماغ میں آیا کہ آ کر حضرت میں جماعت میں جاتا ہوں۔ کون سی حالت میں آیا ہے سو تو یہ حالت میں جماعت میں جاتا سو؟ نہیں حضرت میں جماعت میں جاتا ہوں۔ اسے براللہ جا کو 3 بار غسل کرے کو تبھی وہ بو جاری نہیں۔ کتنا دال کو پینائل دال کو دھونا جی تم نا، کیا دال کو دھونا سو، کتنے صابن نا، رگڑ کو میرا حال کو بیچارے کو رگڑ کر ہمارا جو ہمارے ساتھیوں میں جو ان کے سائز کے تھے ان کا جبہ پہنا کو جماعت میں بلا لے کو ہبلی چلے گئے۔ ہبلی گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جب بھی تعلیم میں پڑھا اتنا ہچکیاں مار کو، اتنے بڑے بزرگ کا نام کیا میرا فاروق؟ ہاں با تیرا نام کوئی معمولی نام نہیں، عمر فاروق، اللہ اکبر ان کا نام۔ اب وہ بیچارہ روتا حضرت وہ واقعہ روزانہ صبح شام ایک بار وہ واقعہ سننا رونا، یہ واقعہ سننا رونا، وہ واقعہ سننا رونا۔ رات کو تہجد میں یہ رونے کی آواز، وہ بیچارے کچھ آتا جاتا نہیں تھا، رو رہا جی فاروق دا سو جاؤ جی۔ وہ بیچارہ سنتا نہیں، رولے کو نیند نہیں آتی، حضرت پیٹ میں جلن یہ وہ، ہاں ایک زمانے سے چلے رویا۔ خیر بہرحال جماعت سے واپس آئے۔ اس زمانے میں ماشاءاللہ ماہانہ مشورہ کو تو عید کے سکا، اب میت کے سکا ہوگی سمجھ سے بھی، ماہانہ مشورے پورے کیسے ہوگی؟ اس زمانے میں کیسا؟ عید، بکرے ذبح کرو، بریانی بناؤ، مٹھا بناؤ، کیا ہنگامہ، اور ماشاءاللہ اور ایک بڑا مجمع شب گزاری کرتا تھا ماہانہ مشورے کو۔ کیا بھائی؟ شب گزاری، رونا دھونا۔ اب انہوں بھی فاروق دا شب گزاری، یہی بکرا کٹنا جی۔ اچھا بکرا رات کو 2 بجے اٹھکا کو بکرا کاٹ کو ٹکڑے مار کو، ہاں لٹکا کو۔ وہ کام کر ہی رہے تھے، سینے میں درد شروع ہوا بیچارے، ارے سینے میں درد ہو رہا ہے، جلدی اس بیچارے کو کوئی گولی دو، لے کر ہاسپٹل کو گئے، تڑپ رہا تھا، جاتے اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک زمانے کا پیوٹ، ایک زمانے کا شرابی، اللہ 14 دن پہلے ہدایت دیا، 14 دن، کیا مقام پا کر اللہ کے پاس مرا وہ اللہ جانے۔ اب اندازہ لگاؤ کام کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کیسے کیسے لوگ سدھر گئے، اور آج ہمارا سدھرنے کا سلسلہ بند ہوا تو کس کے نتیجے میں؟ منہ آنکھوں بیل کا ہو گیا، چبالے کو چھڑنا 24 گھنٹے، بیل کا منہ دیکھے نہیں دیکھے، جگائی بیل کیا کرتے رہتا ہے؟
جگائی کرتے رہتا ہے. تو ایک منہ بیل، نمبر 2 گو اور گل، لا حول ولا قوہ. کیسے کیسے سسٹم دیکھو. نمبر 3 نیٹ ورک، جال میں پھنسانے کی محنت. نمبر 4 انٹرنیٹ، جال میں پھنس گیا. اللہ اللہ. یہ سب رکھ لے کر کام کریں گے، کام کا فائدہ ہوگا؟ کام کچھ اصول چاہتا ہے. آج بے اصولی کا نتیجہ کوئی فائدہ نہیں. الا ماشاء اللہ، جو بندے آج بھی اسی اصول کے مطابق کام کر رہے ہیں، اسی طرح کے فوائد، اسی طرح کی نصرتیں، اسی طرح کی مددیں، اسی طرح کے اللہ کا خوف اور خشیت اور اللہ سے تعلق پا رہے ہیں. آج بھی کام کے اندر وہ تاثیر موجود ہے بھائی، وہ تاثیر موجود ہے. کام کام ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام، بیٹا یوسف، یہ قرن اول کا ہیرا ہے. یہ کام ہمارا سیکل کا کام کرے گا. سیکل سواد سے، سیکل نہیں. حضرت سیکل کا کام کرے گا، پورے بولے نا سیکل یا جتنے اسٹوڈنٹس آئیں گے پورے سیکل سمجھ جائیں. سیکل کے معنی بھٹی. بھٹی میں بے قیمت لوہے کو ڈالو، قیمتی لوہا بن کے نکلے گا. بے قیمت، بے حیثیت. ارے بھائی لوہا ڈالتے نہیں ڈالتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. پورا زنگ نکل کر، رنگ چڑھ کر نکلے گا باہر. اب نیا ڈھنگ، نیا جس سانچے میں ڈالو گے وہ سانچے کا بن جائے گا. تو کام، اب اگر آپ اس کام میں ڈال دو کسی کو اور اس کا زنگ نہ اترے، اس کے اوپر رنگ نہ چڑھے، اس میں ڈھنگ نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، قصور ہمارا ہے، کام کا نہیں. قصور کس کا ہے بولو؟ قصور کس کا ہے بھائی؟ کام کا ہمارا. کس کا؟ ہمارا. اگر کو بول رہی بھی نہیں ہمارا، کہ کو ہمیں سب بہت صوفیانہ، ہمیں سو بہت صوفیانہ، ہمارا کہ کو کس کا جی قصور ہے؟ وہ بولنے کیا تکلیف ہے؟ وہ بولنے میں تکلیف. اللہ ہمارے دوست کو گالی دے لینا حضرت. قصور ہمارا نا بھائی، کام کا قصور تھوڑی ہے. قصور تو ہمارا ہے. کام کے اندر آج بھی وہی کشش، وہی تربیت، وہی مدد، وہی نصرت وہ بندے دیکھ رہے ہیں جن بندوں نے اصول کے مطابق کام کرتے تھے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے کام اللہ اکبر، اللہ نے جو عطا کیا، اس کام کے ذریعے سے جہالت دور ہوگی. اس کام کے ذریعے سے نفس کی تربیت ہوگی. اس کام کے ذریعے سے اللہ سے تعلق ہوگا. اس کام کے ذریعے سے اللہ عالم میں دین کو عام اور تام کرے گا. کام تو کام ہے، اپنے مقام والا کام. لیکن اس کام کو ہمیں میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے بلا کسی استحقاق کے ہمیں یہ کام عطا کیا. توجہ، اگر ہم ناقدری کریں گے کام اللہ تعالیٰ چھین لے گا. کام اللہ چھین لے گا. کسی نے آ کر کہا حضرت انہوں کوئی کواری نہیں. فرمایا یہ آ نہیں رہے ہیں، اللہ ان کو لا نہیں رہا ہے. حضرت انہوں کئی کو کر رہی نہیں، یہ کر نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ ان سے کرا نہیں رہا ہے.
کیوں جا رہے نہیں؟ کہا یہ جا نہیں رہے ہیں بلکہ اللہ ان کو بھیج نہیں رہا ہے۔ جو محروم ہو رہے ہیں وہ کس کے طرف سے ہو رہے ہیں؟ گناہوں کی نحوست سے۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اسی لیے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ یہ خطبے میں سنتے کہ نہیں سنتے؟ پناہ مانگتے ہیں ہم من شرور انفسنا، ہمارے نفس کی شرارتوں سے، خرابیوں سے، برائیوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے اعمال کے گندگیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ صدیاں جس کی سزا ہمیں اور ہمارے نسلوں کو مل رہی ہے، وجہ ہمارے چند بھول کا نتیجہ۔ اس لیے اس وقت ہمارے سامنے جو مجمع ہے، یہ مجمع قیمتی مجمع ہے، اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ، فرشتوں کی طرف سے الیکٹڈ یہ مجمع ہے۔ جب اللہ نے ہمیں چنا ہے، اس چنندہ ہونے کی قدر کرو، اور جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ذمہ داری پورا کرو۔ مقام میں ہے مقامی، بیرون میں ہے بیرونی، اندرون میں ہے اندرونی، جماعت میں ہے جماعت کے تقاضے، اس کا تقاضے میں ذرا برابر کمی نہیں آنی چاہیے۔ جو کام اللہ ہم سے لینے کے لیے قبول کیا وہ کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ اب اس وقت جھوٹ بولنے کی ہمارے اندر عادت پیدا ہو گئی۔ تشکیل کرو بھئی اللہ کے راستے میں جاؤ بھی تو انہیں سوچتا کرمنل مائنڈ، کیا عذر پیش کرنا۔ اب اس کے جو شیخ ہیں، جھوٹ کی تربیت کرنے والے شیخ، وہ شیخ سے مشورہ کرتا سو کیا ٹیکنیکلی مائنڈ یوز کروں، کیا ٹیکنیکلی ورڈ یوز کروں، کیا ٹیکنیکلی میتھڈ یوز کروں۔ اب وہ بولتا ہے نہیں بھئی، وہ ایک صاحب کی تشکیل ہو رہی تھی، انہوں نے بولے نہیں بھئی ہمارے گھر میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کب تشکیل کرے گا؟ تو بھی نہیں بھئی ہمارے گھر والوں کو چھوڑ کو جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیشہ یہ۔ خیر یہ جملہ عام ہو گیا، پھیل گیا۔ ایک مرتبہ ان کے گھر والے کسی اجتماع میں اتفاق سے آ گئے تو سہیلیوں نے پوچھا کیا جی تمہیں جانے کے چھوڑ کو جانے کے پوزیشن میں نہیں کہتے نا؟ کون بولے سو؟ کون بولے سو؟ انہوں نے بولے نہیں تمہارے شوہر ہمیشہ 3 دن کی جماعت میں جائیں گے جی، تو نہیں ہمارے گھر والے چھوڑ کو جانے کی پوزیشن میں نہیں کہتی، ذرا 3 دن ان کو بلا لے کو مستورات میں آؤ جی کہ تو نہیں ان کو بلا لے کو جانے کی پوزیشن میں نہیں کہتی۔ ایسا بولتی ہیں اچھا ٹھیک، گھر کو آنے کے بعد دے کیا جی وہ میں پوزیشن میں نہیں ہوں، کیا وہ پوزیشن میں نہیں ہوں؟ تمہارے باتیں سن کو ہمارے خواتین یہ سمجھ گئے میں سکرات میں ہوں گھر کو، جانے کے پوزیشن میں نہیں کو تو کیا سمجھنا سو؟ انہوں بیٹھنے کے پوزیشن میں نہیں، لیٹنے کے پوزیشن میں نہیں، کھڑنے کے پوزیشن میں نہیں۔ اس کے بعد سے جب بھی مستورات میں جوڑ ہو یہ خاتون آتی تھی، پہلا نام ان کا لکھو چلے میں، لکھو 4 مہینے، اس کے بعد یہ پوزیشن میں نہیں، بولنے کا پوزیشن ختم ہو گیا۔ جھوٹ، خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ کون سے جھوٹ؟ بیماری کا جھوٹ، عذر نہیں بھئی میں کیا کون سی حالت میں ہوں، تم نہ معلوم کیا جی، گرم ہو جانا تھوڑی دیر کے لیے۔ اب وہ بیچارے تشکیل والے نرم ہو گئے، دیکھیں کیسا ذرا گرم ہونا بھی تشکیل والوں کے پاس سے دب جو نرم ہوتی سو یہ سو پرانے چھتریاں کرنے کے کام آئی ہیں۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، یہ کاماں چھوڑو۔ آج اس وقت جو ہم لوگ حالت میں ہیں
وہ ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ. کام اس وقت اتنا گرا ہوا افراد بڑھ گئے، فکریں نہیں بڑھی، کام نہیں بڑھا، افراد بڑھ گئے. ایک زمانہ تھا افراد کم تھے، قربانی زیادہ تھی. افراد کم تھے، تقاضے زیادہ تھے. افراد کم تھے، ترتیب پر نکلنے والی جماعتیں زیادہ تھی. افراد کم تھے اور تقاضے کو پورا کرنے والے زیادہ تھے. لیکن آج افراد زیادہ، تقاضا پورا کرنے والے کم. کیا ہوا؟ جھوٹے عذر پیش کرنے والے زیادہ بن گئے اور ہم بچ نہیں رہے ہیں، پھنس رہے ہیں. یاد رکھنا، دعوت کو جھوٹ بولو گے، جو جھوٹ کا سہارا لے کر آپ نے دعوت کو دھوکہ دیا، پروردگار عالم وہی جھوٹ کو سچ میں اگر بدل دیا، زندگی میں کبھی تمہاری مصیبت ٹلے گی نہیں. یاد رکھنا، جھوٹ مت بولو. حالات آتے ہیں، حالات کو ٹالنے والی ذات کون ہے؟ بولو بھائی. اسی اللہ کو جھوٹ بولتے سو تمہیں، ہاں؟ اسی اللہ کو جھوٹ بولتے ہیں. نہیں بھائی میں جان نہیں سکتا. ابھی کیا جان نہیں سکتے؟ کیا جان نہیں سکتے؟ کیا جان نہیں سکتے؟ کام تلاش کرتے کرتے 6 مہینے گاؤں گلی میں پھرنے ہوتا، 4 مہینے جماعت لانے نہیں ہوتا. تب تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے. وہ ضائع ہونا نہیں. ویٹنگ میں ہوں. ویٹنگ میں کیا سال ہر سال گزار 300. جب تک جا کر آ سکتے تھے نہیں آ سکتے تھے. اللہ تعالی وہ ویٹنگ. ہم لوگ ایک بار اورنگ آباد میں تشکیل کر رہے تھے. نہیں بھائی آجا چھوڑ کو چلے گئے، جا تو تیرا کام، جا کو تشکیل جماعت جا کر آ گئی. اتفاق سے وہ جماعت سے ملاقات ہوئی. حضرت جی آپ نے تشکیل کیا تھا نا؟ وہ بندہ نکلا، بشیر و نذیرہ، نذیر کی بات بول رہا ہوں. وہ بندہ نکلا. میں نے کہا وہ نہیں نکلا. وہ نہیں نکلا. لیکن کیا ہوا سنیے. 4-5 دن کے بعد وہ گیا، سڑک کے حادثے میں اس کا پیر فریکچر ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے ٹانگ نہیں ہلانا، ٹانگ اٹھا کر فین کو بندھا لے. کہاں بندھا لے؟ فین کو. ہوا نہیں لگنا ہو تو کیا کرنا؟ فین بند کرنا. اب یہ ٹانگ اٹھا کسے بندھا لے؟ اب ایسا اٹھا بڑا ہوا ہے. اب میں نے کہا اسے جا کر پوچھئے، ہم نے لمیٹڈ تشکیل کی تھی، تم نے نہ کہا، ٹانگ نے انلمیٹڈ تشکیل کر لی. ٹانگ کتنے مہینے؟ 6 مہینے کے بعد دیکھا جائے گا ٹانگ اتارنا کی نے ٹانگ چڑھا کو چکنا کی بول کر. کتنے مہینے کے بعد ہونا. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم تشکیل کو نہ کہو گے 3 چیزیں تمہاری تشکیل کر لیں گی. نمبر 1 بیماریاں، خرچ انلمیٹڈ، وقت انلمیٹڈ. ڈاکٹر صاحب جی یہ بیماری آپ کو ہے نا ڈاکٹر صاحب جی، کتنے خرچ کی ڈاکٹر صاحب؟ وہ سو بولنے نہیں ہوتا. اسکیننگ لیتے رہو، دیتے رہو، آگے کی ترتیب ہم بتاتے رہیں گے. کتنے خرچے کی بیماری وہ سب بولنے ہوتا نہیں جی. کب ڈاکٹر صاحب جاتی سنے انہیں کب جاتی وہ بھی بولنے نہیں ہوتا. جاتے اسٹیپ ہو جاتی. اب آگے ہی نہیں. ہاں کب جاتی؟ اللہ کی مرضی. اللہ چاہے تو جاتی، نہیں تو نہیں. فلان تمہارے پاس اعتکاف کر لے کو رہ جاتی. توبہ کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 مصیبت. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. میں کیوں بول رہا ہوں؟ خالی ترغیباں سن کو منڈ ہو گئی تم لوگاں. منڈ دماغ، ہلے کو تو ہلنا نہیں، چلے کو تو چلنا نہیں، اٹھائے تو اٹھنا نہیں، جاؤ کو تو جانے منڈیوں.
توبہ کریں گے انشاءاللہ. یہ منڈ دماغ کو حضور پہلے ترغیب دیتے تھے، ترغیب میں نہیں سمجھے تو ترغیب دیتے تھے. جانے کی فضیلت کیا وہ تو تم سنتے رہتے ہو، اتنے ہزار اتنے سن سن کو منڈ ہوگی. نہیں جانے تو گرفتاری کیا آتی وہ سنو. کیا گرفتاری آتی ہے؟ مصیبت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میں نے کہہ رہا ہوں قرآن. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے. آؤ بھائی کتو جاؤ بھائی، آؤ بھائی جاؤ بھائی، اچھا جاؤ بھائی. انہوں بولے گا جاؤ بھائی، دوسرے جگہ سے تمہارے اطلاع کے بغیر ہمیں جائیں گے بھائی بلکہ آ جاتی مہمانہ، بیماری کی شکل میں اور مصیبت کی شکل میں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اتنا تنگ اتنا تنگ اتنا تنگ، زندگی میں سکون ہی نہیں ملے گی. سکون سے سوئے گا ہی نہیں، سکون سے رہے گا ہی نہیں. اللہ کے سامنے مستی کر رہی، اللہ کے سامنے مستی. آپ جو پوزیشن میں ہیں وہ کس کی برکت سے؟ اسی اللہ کو ٹھکانے کو سال ہاتھ سال چلا لگا کر. ہاں پھر بڑے صرف سکا ذمہ دار کون بھی آ جاتے سو ان سے پوچھا دے تمہاری صورت ذمہ دار کیا جی؟ تمہیں چلا لگا کو 6 سال ہوا، شرم آتی نہیں؟ ہاں ذمہ دار تمہیں ذمہ دار. فرشتے تھوک رہے ہیں. کون تھوک رہے ہیں؟ فرشتے. کتنا زمانہ گزر گیا اس دھوکہ دیتے ہیں دعوت کو. دعوت یتیم ہو گئی، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، اپنے تقاضوں پر تڑپ رہی ہے. کوئی ہے مجھے دیکھنے والا، کوئی ہے مجھے دیکھنے والا، کوئی ہے مجھے دیکھنے والا. ایک عجیب بات ہے بزرگ نے فرمائی، جس طرح ماں کے تقاضے کو پورا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس کام کی برکت سے اللہ نے ہمیں اپنا تعلق عطا کیا اس کام کے تقاضے کو پورا نہ کرنا کام کی بے وفائی ہے. کام کی بے وفائی ہے، کام کے ساتھ غداری ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب نکلو کہا جائے بھئی کم از کم نکلو، جھوٹے عذر اللہ کے واسطے پیش مت رکھو. نیت کرو آج انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، جھوٹا عذر پیش نہیں کریں گے. جھوٹا عذر اللہ کے واسطے پیش مت. سچ بولو بھائی، سچ بولو. نہیں انشاءاللہ بھائی کچھ کام ہے، یہ کام ہونے کے بعد جاتا ہوں، بولو. چھپ کے تو بھی تم نہ معلوم نہیں بھی، تم نہ معلوم نہیں بھی، مجھے معلوم نہیں جی، اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم نہیں، معلوم جھوٹ بول رہے سچ بول رہے. تو کام یہ اللہ کا کام ہے اور ہم جو کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے جانے سے مجھے اور میرے جانے سے آپ کو. ہم جو بھی لگا رہے ہیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہی دیکھ رہی ہے بھئی یہ بندہ کتنا کر رہا. جیسے عبید اللہ صاحب نے فرمایا ایک زمانہ جس وقت قیامت کے دن اللہ دائیوں کو بلائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے دعوت کے لیے قربانی دی، لیکن اللہ کی فہرست میں ان کا نام ہی ہوگا. کچھ لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں قربانی دینے والے آج بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کی قربانی ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ تمہاری کیا قربانی، میری کیا قربانی تمہارے سامنے بولنا ضروری نہیں ہے. دینے والی ذات کس کی؟ بعض لوگ کام کم کرتی کارگزاری زیادہ سناتی، کارگزاری زیادہ. بعض لوگ کام زیادہ کرتی کارگزاری کم سناتی. مخلصین کارگزاری کم سناتے ہیں،
اور جو مرائین ہیں وہ کارگزاری زیادہ سناتے ہیں. ہمیں یہ ہم لوگ سن فلاں میں یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، ادھر گئے تھے، ادھر گئے تھے، ایسا کیا ویسا کیا، کام کم، کارگزاری زیادہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے نادر علی خان صاحب کہا کرتے تھے بے کارگزاری ترغیب کے لیے سنایا کرو، کارگزاری تعجب کے لیے سنایا مت کرو. ترغیب کے